ہمارے یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، نماز میں سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے. کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، آندھی طوفان ہو، چارپائی میں نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں بچہ آ جائے، پھر بچہ شور کر کے دکھائے. مسجد میں بچہ نماز پڑھنے آ جائے، بچہ شور کر کے دکھائے. بچے کی ایسی کی تیسی، اس کے ساتھ اس کے باپ کی بھی ایسی کی تیسی. کیوں لکھا ہے؟ اتنی بڑی جرات مسلمانوں کی مسجد میں کافر کے بچوں کو لکھا ہے. کافر کا بچہ ہوتا ہے نا جو شور کرتا ہے. ہاں، یہی تو گمراہی ہے، یہی گمراہی. پہلے بھی بتا دیں، رمضان کے مہینے میں، پچھلے رمضان میں میرا بچہ شور کر رہا تھا. ہم تو مولوی ہیں. میں عصر کی نماز کے بعد پہنچا، نماز ختم ہو چکی ہے، میرے ساتھ بچے تھے، میں کہیں جا رہا تھا، مطلب بازار وغیرہ میں. رمضان کے مہینے میں آپ کو پتا ہوگا پکوڑے لینے ہوتا ہے، سموسے لینے ہوتا ہے، فروٹ لینے ہوتا ہے، چاٹ لینا ہوتا ہے، دبا کے کھانا ہوتا ہے. تو میں سوچا کہ چلو بچوں کو لے چلتے ہیں، بچوں کا بھی باہر نکلنا ہو جائے گا. نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، چلو نماز پڑھ مسجد میں چلتے. نماز ختم ہو گئی. اب میری نماز رہتی تھی، میں نماز کے لیے اندر چلا گیا. بچوں کو کیا بیٹھو، چھوٹے چھوٹے بچے یار، بچے ہی ہوتے. بچوں نے پتہ نہیں شور کی نہیں کیا، واللہ عالم، میں نے آواز نہیں سنی. ایک چاچا شور کرا بچوں کو کہہ رہا چلو دفع ہو جاؤ، چلو نکلو مسجد سے. کس کے ساتھ ہے؟ اب میں نے محسوس کر لی کہ بھائی یہ گڑبڑ ہے کچھ. ایسے نہیں کہ میرے بچوں کو کہہ رہا باہر جاؤ، خدا نہ خواستہ اگر حقیقت میں بچے باہر چلے گئے اور بچوں کو اگر کوئی اٹھا کے لے جائے، چھوٹا مسئلہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہے؟ چھوٹا مسئلہ ہے نا، بڑا مسئلہ ہے. جن کے بچے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، اگر بچہ 1 منٹ کے لیے ماں باپ کی نگاہوں سے غائب ہو جائے تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہے. اور میرے تینوں بچے چھوٹے چھوٹے. چاچا ماشاءاللہ. میں کیا ہوا؟ بولا بچے شور کر رہے. کرنے دو، آپ کا کیا جاتا ہے، کرنے دو. مسجد ہے یہ، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھتے، کیوں لائے ہو؟ کرنے دو چاچا، نابالغ ہے. نہیں لانا چاہیے تھا، نہیں لانا چاہیے تھا بچوں کو مسجد میں. میں کہا کہیں سے ثابت ہے کہ بچوں کو نہیں لانا چاہیے تھا؟ حدیث پہ تو یہی حکم ہے کہ بچوں کو لاؤ مسجد میں. اور باقاعدہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کا صف الگ ہوتا تھا. یعنی بچے مسجد میں ہوا کرتے تھے. بچے اگر مسجد میں نہیں ہوں گے تو کل کو یہ بڑے ہو کر بھی مسجد میں نہیں ہوں گے، پھر مسجد ویران جیسا آج کل ہے. ماں باپ جمعے میں نماز پڑھنے آتے تو بچے بھی آ جاتے. تو جمعے کی نمازیں ہم ہیں، مسجد جمعے میں پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ خالی مسجدوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے. وہ چاچا کہہ رہے کہ آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ بچوں کو لانا منع نہیں ہے. بچے شور کرتے تو نماز خراب نہیں ہوتی. پہلی دفعہ سنا، نئی بات سنی. نے کہا کہ بڑھاپے میں نماز میں آؤ گے نا، ہڈیاں کام نہیں کریں گے. آپ لوگ ناراض نہیں ہو جائے گا، پھر بولے گا کہ بوڑھے حضرات کو کہہ رہے. نہیں، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے جو جوانی سے پڑھے، بچپن سے پڑھے، ایسے بھی ہیں. ہمارے یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، نماز میں سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے. کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، آندھی طوفان ہو، چارپائی میں نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. سب میں درد ہوتا ہے، طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی. لیکن پٹھان کہتے ہیں نہیں، نماز پڑھے گا، ہمارا نماز پڑھے گا. تو ہم نے کہا چاچا بڑھاپے میں نماز پڑھنے آؤ گا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ بچوں کو لانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بچہ اگر سامنے سے گزر جائے تب بھی نماز خراب نہیں ہوتی، بچہ گود میں بیٹھ جائے تب بھی نماز خراب نہیں ہوتی، بچہ سر میں بیٹھ جائے تب بھی نماز خراب نہیں ہوتی. کچھ حدیث ودیث پڑھ لیا کرتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی.